اچھا جی، اب اپنے اکابرین سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہمیں بتلائیے کہ وہ غدیر ہم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا جو ہاتھ اٹھا کر کہا تھا من کنتم مولا فہذا علی مولا، اس سے مراد حلافت بلا فصل ہے، یہاں یہ کسی مسئلے کا حل تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب السیف المسلول مترجم صفحہ 245 میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہدایت فرمائی، تو اتنے بڑے مسئلے پر اگر کچھ نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد حلافت بلا فصل نہیں بلکہ ناگواری ختم کرنے کے لیے تھی۔ آگے امام بزدوی المتوفی 493 ہجری اپنی مشہور کتاب اصول دین میں اس حدیث جس کا میں مولا اس کا علی مولا کے تحت لکھتے ہیں کہ رہی بات حدیث ولایت علی کی تو اس سے بھی استدلال کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں لفظ مولا کا ذکر کیا گیا ہے اور عربی گرامر میں اس لفظ سے مولا یعنی اس لفظ مولا سے مراد مددگار کے ہیں۔ اس حدیث میں لفظ مولا سے آقا اور غلام آزاد کرنے والا تو مراد نہیں لیا جا سکتا، ہاں البتہ مددگار اور محب مراد لیا جا سکتا ہے، اور محبوب کے الفاظ سے استحقاق حلافت کا ثبوت نہیں فراہم ہوتا۔ اس وجہ سے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے جناب علی المرتضیٰ کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا استحقاق ثابت نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنی جو لفظ یہ توڑ کتاب تحفہ اسنا عشریہ میں اس روایت کا مطلب یہی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوستی کو واجب ٹھہرانا اور دشمنی سے ڈرانا ہے۔ آگے علامہ قاضی اسناء اللہ پانی پت اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ حدیث مذکورہ میں مولا سے مراد محبوب ہے، حدیث کے آخری دعائیہ الفاظ اس پر کرینہ ہے، حدیث میں کوئی لفظ ایسا موجود نہیں جو اس بات کا کرینہ بن سکے کہ مولا سے مراد امام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا، اس کے بعد والی بات سامعین کے ذہن میں پختہ کرنے کی غرض سے ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت علی کی امامت کا بھی ذکر فرما رہے ہوتے تو اس مولا سے صریح اور واضح تر لفظ میں امامت کا اعلان کر سکتے تھے، یعنی علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پت کہتے ہیں کہ اس لفظ مولا سے صریح الفاظ رسول اللہ کو آتے تھے۔ اگر خلافت کا اعلان کرنا تھا، اس لفظ مولا سے مراد خلافت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے صریح الفاظ میں اس بات کی وضاحت پیش کر سکتے تھے۔ آگے تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب تصفیہ مبین سنی و شیعہ کہ سیدنا علی کی خلافت یہ جو غدیر ہم والی حدیث ہے نا، یہ خلافت کے لیے کوئی سند نہیں۔ اور آپ پھر مزید فرماتے ہیں اسی کتاب تصفیہ مبین سنی و شیعہ میں کہ غدیر ہم والی روایت کو مولا علی کی خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے علامہ ابن کثیر اپنی تصنیف السیرۃ النبویہ میں اس کے بارے میں رقم تراز ہیں کہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، اس ماہ کی 18 تاریخ تھی، اتوار کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک عظیم الشان خطبہ فرمایا جس میں سیدنا علی کے فضائل و کمال، امامت و دیانت، عدل و انصاف کے بارے میں اپنی زبان حقیقت سے شہادت دی۔ اس شہادت کے بعد اگر کسی غلط فہمی کے باعث کسی کے دل میں سیدنا علی کے بارے میں کوئی وسوسہ تھا تو وہ ہمیشہ کے لیے محو ہو گیا۔ حضرت بریدہ بن حسیب کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جس کے دل میں سیدنا علی کے بارے میں غلط فہمیاں تھیں، رسول اللہ کے اس ارشاد کو سن کر میرے دل میں سیدنا علی کی اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ آپ رضی اللہ عنہ میرے سب سے زیادہ محبوب بن گئے۔ ابن کثیر السیرۃ النبویہ جلد 4 صفحہ نمبر 333۔ آگے آخری اور فائنل حضرت برا بن عازب نے جو غدیر ہم کی حقیقت کھول کے رکھ دی۔ حضرت برا بن عازب اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غدیر ہم کے مقام پر تشریف لائے تو حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے کیا تم نہیں جانتے کہ مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کا محبوب ہوں؟ حاضرین نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں جس کا مولا اور محبوب ہوں تو علی بھی اس کا مولا اور محبوب ہے۔ اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر اور جو علی سے نفرت کرے تو اس سے نفرت کر۔ مرکات شرح مشکاس جلد 10 صفحہ نمبر 475۔ اب دیکھیں جی اکابرین کی روح سے بھی میں نے بتا دیا کہ سب نے یہی کہا کہ اس من کنت مولا فہذا علی مولا، اس مولا سے مراد خلافت نہیں بلکہ یہ ایک مسئلے کا حل تھا، ایک ناگواری ختم کرنے کا مسئلہ تھا۔ اور پھر میں نے وہ حدیث بھی سنا دی جو حضرت برا بن عازب اور حضرت زید بن ارقم جو وہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت علی کی محبت کو لوگوں میں بتایا کہ جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے۔ اے اللہ تو بھی اسے محبوب رکھ جو علی کو محبوب رکھے، اور جو علی سے نفرت رکھے اے اللہ تو بھی اسے نفرت رکھ۔ اور وہاں بھی حدیث کے الفاظ میں خلافت کا ذکر نہیں ہے، نہ حضرت برا بن عازب نے ذکر کیا نہ حضرت زید بن ارقم نے ذکر کیا۔ اور بدبختو تم نے کہاں سے اس مفہوم لے لیا، اس مولا کا مطلب خلافت تم نے کہاں سے لے لیا؟ حضرت زید کے اور کتنی جگہوں پر رسول اللہ نے حضرت زید کے بارے میں، حضرت عمر فاروق کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں لفظ مولا کا جو استعمال کیا ہے، کبھی وقت آیا تو اس کے بھی حوالے دوں گا۔ تو کیا
ان کو بھی آپ پھر खलीफा बिला फसल मानते हो।